آج مساجد کے ذمہ دار وہ ہوتے ہیں جو مسجد کے خطیب سے صاف صاف کہتے ہیں ہماری مسجد میں الیکشن کے متعلق، حکومت کے متعلق کوئی بات نہ ہو، اور یہ وہ جاہل مطلق ہوتے ہیں، یہ کہنے والے وہ جاہل و مطلق لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق دین سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگ مساجد میں آ کر مساجد کے جاہل کمیٹی کے ذمہ دار کہتے ہیں مساجد کے اندر ووٹ کے اوپر کوئی بات نہ ہو، سیاست کے اوپر کوئی بات نہ ہو۔ ان مساجد کے صدروں کو، سیکریٹریوں کو کان پکڑ کر مسجد سے باہر نکالنا چاہیے۔ ایسے مساجد کے سیکریٹریوں کو، ذمہ داروں کو کان پکڑ کر مسجد سے باہر نکال کر استعفیٰ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ملک میں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں ظلم ہو رہا ہے، قرآن کی بے عزتی کی جا رہی ہے، قرآن کی شان میں بے ادبی کی جا رہی ہے، قرآن کے نسخوں کو جلایا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جا رہی ہے، مساجدوں پر حملے ہو رہے ہیں اور مکاتب پر حملے ہو رہے ہیں، مدارس پر حملے ہو رہے ہیں، مساجد پر اذانوں کی پابندی پر بات چل رہی ہے، نمازوں پر پابندی کی بات چل رہی ہے، مدرسوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، مدارس پر بلڈوزر چل رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہے۔ تو ہم کو ایسے ماحول کے اندر صحیح پارٹی کو چن کر ووٹ ڈالنا چاہیے۔ اب یہاں پر دو تین باتیں ذہن کے اندر رکھیے۔ بعض مساجد کے ذمہ دار وہ ہوتے ہیں جو مساجد کے خطبہ سے، مساجد کے علماء سے جو صاف صاف کہتے ہیں، بعض مساجد کے ذمہ دار وہ ہوتے ہیں جو مسجد کے خطیب سے صاف صاف کہتے ہیں ہماری مسجد میں الیکشن کے متعلق، حکومت کے متعلق کوئی بات نہ ہو، اور یہ وہ جاہل مطلق ہوتے ہیں، یہ کہنے والے وہ جاہل و مطلق لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق دین سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگ مساجد میں آ کر مساجد کے جاہل کمیٹی کے ذمہ دار کہتے ہیں مساجد کے اندر ووٹ کے اوپر کوئی بات نہ ہو، سیاست کے اوپر کوئی بات نہ ہو۔ ان مساجد کے صدروں کو، سیکریٹریوں کو کان پکڑ کر مسجد سے باہر نکالنا چاہیے۔ ایسے مساجد کے سیکریٹریوں کو، ذمہ داروں کو کان پکڑ کر مسجد سے باہر نکال کر استعفیٰ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر آج امت میں اعمال لانا چاہتے ہیں، اگر آج امت میں سدھار لانا چاہتے ہیں، اگر امت میں ایک جہتی لانا چاہتے ہیں، اگر امت کو جگانا چاہتے ہیں، تو یہی جمعے کا موقع ہوتا ہے۔ یہی جمعے کے موقع پر عوام کو سمجھایا جاتا ہے، بازاروں میں نہیں سمجھایا جاتا۔ مدرسے طلبہ کے پڑھنے کی جگہ ہے اور خانقاہ مریدین کی اصلاح کی جگہ ہے، اور مساجد وہ ہے جو جمعے کے موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کا موقع عطا کیا ہے۔ ہر مسلمان مسجد کے اندر آتا ہے تو مسلمانوں کو جمعے کے موقع پر جگایا جاتا ہے۔ تو مساجد کے ذمہ دار آج کمیٹی کے ذمہ دار علماء کی تقاریر پر اعتراض کرتے ہیں۔ آج کمیٹی کے ذمہ دار اتنے خبیث ذہن کے بن چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ کئی مصلی تقریباً خبیث ذہن کے بن چکے ہیں، علماء کو حق بات کہنے نہیں دیتے۔ حیدرآباد کا واقعہ ہے، ایک پاگل اٹھ کر بھری مسجد میں ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، ووٹ کے متعلق، ووٹ کے فائدے کیا ہے، ووٹ نہ ڈالنے کے نقصانات کیا ہیں، اس پر بات کر رہے تھے۔ مولانا کی تقریر شروع ہو کر 10 منٹ نہیں ہو رہا تھا، ایک پاگل جاہل مطلق اٹھ کر مولانا کو کہہ رہا ہے کہ مساجد کے اندر سیاست کی بات نہ کرے، مساجد کے اندر حکومت کی بات نہ کرے۔ جن پاگلوں سے کہنا چاہتا ہوں، جب ماؤں بہنوں کی عزتوں پر حملے ہوں گے، گھروں پر حملے ہوں گے، گھروں پر بلڈوزر چلنے لگیں گے، ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جائے گی، اور مساجد پر پابندی کی بات کہی جائے گی، جب جا کر کہو کہ حکومت کی بات مساجد کے اندر نہ کریں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں حکومت اور سیاست اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ آگے چلیے میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی ہے، حضرات صحابہ کرام نے سیاست کی ہے۔ اگر سیاست، حکومت شریعت کا حصہ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی ہے، حضرات صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے حکومت و سیاست کی ہے مدینہ منورہ کے اندر۔
اگر حکومت و سیاست اسلام کا حصہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو سیاست کیوں عطا کرتے؟ بنو اسرائیل سیاست کیا کرتے تھے، حکومت کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اگر سیاست اسلام کا حصہ نہ ہوتا، اگر حکومت اسلام کا حصہ نہ ہوتا تو حضرت داؤد علیہ السلام کیوں سیاست کرتے؟ اگر سیاست اگر حکومت اسلام کا حصہ نہ ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کرتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تو پوری دنیا کے بادشاہ وقت تھے۔ اگر سیاست اگر حکومت اسلام کا حصہ نہ ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیاست کیوں کرتے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر امت کے مسائل کو حل کیوں کرتے؟ اگر سیاست اسلام کا حصہ نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے اندر، مدینہ منورہ کے آس پاس حکومت کیوں کرتے؟ اسلام سیاست کو اسلام سے الگ نہ کرو۔ سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے۔ مدارس عربیہ کے اندر ایک باب ہم لوگوں کو باضابطہ پڑھایا جاتا ہے، سیاست اسلام کا حصہ ہے، تو بہت سارے مسلمان، بہت سارے مساجد کے ذمہ دار، کمیٹیوں کے ذمہ دار، جاہل ذمہ دار علماء کی تقاریر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کا جو الیکشن تھا 2019 کا جو الیکشن تھا، اس میں مسلمانوں کی کیا کیا غلطیاں ہوئی۔ 50% مسلمان ووٹ نہیں ڈالے، پھر ان میں سے 50% جو مسلمان ووٹ ڈالے اس میں سے 25% مسلمان صحیح ووٹ ڈالے، باقی کے 25% ووٹ کو بانٹ دیے خیرات کی طرح۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ مساجد کے اندر کسی پارٹی کی تائید نہیں ہو رہی ہے، علماء کرام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فلاں پارٹی کو ووٹ دو، فلاں پارٹی کو ووٹ دو۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو بالکل برابر اس خطیب سے بات کر سکتے ہیں۔ علماء کرام امت کو جگا رہے ہیں، ووٹر آئی ڈی کارڈ بنائے، ڈال کر ضرور ووٹ ڈالے۔ 50% مسلمان ووٹ ڈالے گئے، پھر اس میں سے 25% مسلمان ووٹ کو صحیح نہیں ڈالے گئے، تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ الیکشن آنے سے پہلے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا کر ہم تیار رہیں گے۔ ملک کے اندر کیسے کیسے حالات ہو رہے ہیں، ملک کے اندر کیسے کیسے دن بدن فتنے آ رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر کیسا دن بدن ظلم ہو رہا ہے، اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، شریعت پر حملے ہو رہے ہیں، شریعت کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، 3 طلاق پر کبھی 3 طلاق پر بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ ایک بیوقوف حال ہی کے اندر اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ چاند کو ہندو راستر بناؤں گا۔ تو کیا پوری دنیا کا ایک چاند ہے یا الگ الگ مخصوص خطے کا الگ الگ چاند ہے؟ کس کے باپ کا چاند ہے؟ ساری دنیا کا ایک چاند ہے، ساری دنیا کا ایک سورج ہے۔ تو ایسی باتیں ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے ایسے حالات کے اندر الیکشن آنے سے پہلے تیار رہنا چاہیے، ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، گناہ صغیرہ کو چھوڑ دے، گناہ کبیرہ کو چھوڑ دے، نمازوں کا اہتمام کرے، دعاؤں میں لگے رہے، حرام کاری سے بچتے رہے، حرام کھانے سے بچے، حرام کمانے سے بچے، غیبتوں سے بچے، چغل خوریوں سے بچے، تمام گناہوں سے بچ کر ہم لوگ زندگی گزارے، سود سے دور رہے، رشوت سے دور